بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی کیسے ہیں میرے شہزادی شہزادوں، بہن بھائیوں، ماں باپ؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، دین دنیا کی ایمان کی بھرپور دولت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ تو جی کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے رمضان؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے تو بہت اچھے گزر رہے ہیں، اور اللہ سب کے ہی اچھے گزروا رہا ہوگا۔ میں بنانے جا رہی تھی لوکی چنے کی دال، جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، یہ سحری کا ٹائم تھا، 2 بجے کا ٹائم تھا، تو مجھے پکانا تھا، اور اس ٹائم پکانا نا مجھے زہر کے مانند لگ رہا ہوتا ہے، اور دماغ پہ نا ایک تلوار لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ جو ہے نا پکانا ہے، کیونکہ ہمارے روزے سے پہلے بن جاتا ہے نا کھانا۔ تو اب تو بھائی ہمارے گھر کا بھی نا بابا آدم نرالا ہو گیا ہے، ورنہ تو روزہ کھولنے کے بعد کچن میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، بس سحری میں ہی جاتے تھے کچن میں۔ اور یہ میں نے جو ہے نا اب اس کے اندر نا وہ ڈال دی تھی، کیا نام ہے، سارے مسالے ڈال دیے تھے، لہسن ادرک تھا، اور دھنیا، ہلدی، مرچیں، سب، ٹماٹر، اور یہ کچھ کھڑے گرم مسالے، یہ میں پیس کے ڈالوں گی، اور اس میں نے تھوڑے سے ڈال دیے تھے کھڑے گرم مسالے، اور تھوڑی سی میں نے نا جوتری بھی اس کے اندر ڈالی تھی، اور مجھے چکن پاؤڈر ڈالنا تھا اس میں، بھونتے میں بھول گئی تھی، پھر میں نے وہ اوپر سے ڈالا تھا جو ہے نا، اور یہ اتنے مزے کی دال بنی تھی نا کہ میں بتاؤں۔ تو ہمارے یہاں تو جو ہے نا یہ چنے کی دال میں ہری پیاز بھی ڈال کے بناؤ نا بہت مزے کی بنتی ہے، تو اب تو یہ بچے لوگ کھاتے نہیں ہیں، تو ہم لوگ تو سحری میں جو ہے نا چائے پراٹھا ہی اکثر کھا رہے ہوتے ہیں جو ہے نا، لیکن وہ سالن بننا ضروری ہوتا ہے، تو یہ پھر ہمارے دوسرے دن کام آ گئی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ چاول بھی بنا لیے تھے، تو عباد نے ڈال کے کھا لیے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا جو ہے نا، سوندا سوندا کھانا نا، ایسے کھانے بھی کھانے ہی چاہیے، یہ متوازن غذائیں ہوتی ہیں۔ تو میں بتا رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے بہت اچھے رمضان گزر رہے ہیں، آپ لوگ بھی بتائیں، اور بس یہ سادی سی ہماری سحری تھی، اور میں چکن پاؤڈر ڈال رہی ہوں، اور سادے سے ہی ہمارے کھانے ہوتے ہیں یہ، تو میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لوگ افطاریوں پہ اور سحریوں میں اتنا زور دے رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کون سے پیٹ میں کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ میں نے کھڑا اس میں جو ہے نا ہرا مسالہ ڈال دیا، ادرک، مرچ، دھنیا، پودینہ، اور یہ گرم مسالہ، میں اس کو دم پہ لگا دوں گی جو ہے نا میں، تو پیٹ ہی تو بھرنا ہے نا یار۔ ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ اچھا نہیں کھاتے، وہ بھی کھاتے ہیں، بس طریقے سے جو ہے نا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، میانہ روی سے چلو، اعتدال میں زندگی گزارو جو ہے نا، پوری زندگی انسان کو اعتدال میں گزارنی چاہیے جو ہے نا، ہمارے نبی بھی اسی طرح سے گزارا کرتے تھے زندگی کو جو ہے نا اپنی، ہمیں جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے تھوڑی جینا ہے۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہو کہ وہی روز کی روٹین، وہی پراٹھے، وہی چائے، وہی دودھ ابالتی ہوں، چائے چڑھاتی ہوں، پھر میں پراٹھے بنانے بیٹھ جاتی ہوں، 4 بجے فکس گیس چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے، پھر جانے لگتی ہے، اور جو ہے نا یہ چائے کے ساتھ پراٹھے بڑا مزہ دے رہے ہوتے ہیں، ہمارا تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا بھیا انڈے ونڈے کھانے کو جو ہے نا، بس چائے کے ساتھ مزہ آ جاتا ہے۔ اور عباد قرآن پڑھ رہا تھا، حمزہ تہجد پڑھ رہا تھا، تو جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کو اس طرح سے دیکھ کے نا، تو ہمارے جو ہے نا گھر والوں نے بھی ہمارے کو یہی سکھایا سب کچھ جو ہے نا، اور ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا، تو میں چھوٹے تھے نا بچے تو نہیں سنتے تھے نا، تو پھر میری بہن نے ایک دفعہ مجھے سمجھایا کہ نہیں باجی تم فکر نہیں کرو، ان کے کھانے میں، دماغ کے کھانے میں بات فٹ ہے، ابھی بچے ہیں یہ، اور واقعی میں وہی ثابت ہوا، تو جب یہ شعور میں تھوڑے آئے تو ماشاءاللہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو جو ہے یہ کرتے ہیں، تو یہ گھر سے ہی ہوتی ہیں ساری چیزیں جو ہے نا۔ آج میری اپنی خود کی بہنوں کے بچے، وہ آج میں نے اس کو کال کری تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کا بھی 10 سال کا ماشاءاللہ بچہ روزے بھی رکھ رہا ہے، اور تراویح بھی پڑھنے جا رہا ہے، میرے کو بڑی خوشی ہوئی۔ دوسری بہن ہے اس کا بھی بچہ اتنا ہی بڑا ہے، دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی، وہ بھی روزے رکھ رہا ہے اور تراویح بھی پڑھنے جاتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھٹپنے سے ہی عادتیں ڈالنی پڑتی ہیں یہ بچوں کو جو ہے نا، تو تب جا کے ان سب بچے کی بیس بنتی ہے، پھر یہ خاندان نسل در نسل یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور اپنی میری بہن نے مجھے یہ بھی بات بتائی تھی، کہنے لگی باجی دعا میں نا یہ دعا بھی مانگا کرو کہ اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کا بھی جو ہے نا ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ ان کو بھی نیک صالحین بنانا، ان کی ایمانوں کو پختہ رکھنا، کیونکہ اب ایمان جو ہے نا بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھر گھر عالم ہوگا، حافظ ہوگا، اور ایمان کسی کے پاس نہیں ہوگا،
اور وہ تم دیکھ لو اتنی نالج ہوتی جا رہی ہے ہماری نئی نسل کو، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو اور جاہل لوگوں کو بھی اتنی نالج، دین کی اتنی نالج ہو گئی ہے کہ ہم ان کی باتیں سن کر ہم اگر اپنی پرانی باتیں اپنے باپ داداؤں کی کرتے ہیں نا تو وہ ہماری باتوں کو زہر کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے نا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ایمان پختہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو پیچھے جاؤ آپ کے پہلے کے دور کے جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے ان کو، اور یہ میرے افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں وہ کچھ دکھا نہیں سکی آپ لوگوں کو، تو پہلے کے دور کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ بوڑھے تھے، جاہل ہوتے تھے، لیکن ان کے ایمان کتنے پختہ ہوتے تھے، اللہ سے وہ کتنی محبت کرتے تھے ہیں، اور کیا نام ہے کتنا پیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ان کی وہی ادا بھاتی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا نام ہے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا تو وہاں ایک شخص نا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک تو میرے پاس ہوتا نا تو میں تجھے نہلاتا، میں تجھے دھلاتا، تجھے پیار کرتا، تجھے کنگھی کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، بری بات ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے نہیں بولتے پکارتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے تو موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ نہیں موسیٰ، مجھے اس کی جو ہے نا یہی ادا پسند آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو موسیٰ کلیم اللہ، ان کو یہ خطاب کس لیے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ۔ تو جی ہم تراویاں کیا نام ہے جو ہے نا پڑھ کر واپسی آ رہے ہیں، روز وہی سب کچھ سیڑھیاں، وہی امی کا اترنا، اندر میں بناتی نہیں ہوں کہ کہیں کسی کو اعتراض نہ ہو، بس یہی دکھا دیتی ہوں کہ ہاں ہم لوگوں کو پروف دکھا رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ تراویح میں گئے تھے تھک جاتے ہیں، وہاں سے آ کے جو ہے نا تو پھر میں بسم اللہ ہوٹل چلی گئی تھی، مجھے کچھ سودا لینا تھا، مارکیٹ تو کھلی ہوئی ہوتی ہے جو ہے نا، تو میں نے چکن وغیرہ لی اور وہ امرود لیے میں نے، اور وہ کنو تھے، وہ کنو لیے ساتھ میں میرے، ارسلہ بھی تھی، انو آ گئی تھی، انو کو بھی لے گئی تھی میں جو ہے نا، اور پھر میں وہاں سے جو ہے نا وہاں نکل گئی تھی، کفایہ نکل گئی تھی، مجھے کچھ سامان لینا تھا ضروری جو ہے نا، تو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا بتا رہی تھی میں جو ہے نا، ہاں اس پہ ہی دیکھو دماغ سے جو ہے نا اتنی اچھی باتیں کرتے کرتے نا دماغ سے بات نکل جاتی ہے۔ تو کیا نام ہے یہ ہے جی، تو اللہ تعالیٰ کو تو نا جس طرح سے بھی پکارو اللہ تو حاضر ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یاد آ گئی بات، یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا نماز کی اور زندگی کی خوشبو ختم ہو جائے گی، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، اور وہ ہو گئی، دیکھو وہ ہو گئی ہے۔ آپ کو وہ نمازوں میں، وہ سجدوں میں وہ والی چاشنی نہیں ملے گی، زندگی میں وہ والی برکت نہیں ملے گی۔ اور کیا نام ہے جو ہے جب سے کرونا آیا تو ایسا لگتا ہے کرونا تو ساری خوشیاں اور سارا کچھ لے گیا اپنے ساتھ نا، کیسی رونقیں ہوا کرتی تھیں رمضانوں کی، کتنا اچھا لگا کرتا تھا، وہ سحری میں اٹھنا، وہ مسجدوں میں نعتیں چلتی تھیں کتنی اچھی لگا کرتی تھیں۔ اب تو نہ مسجدوں میں بھی کوئی نہ نعتیں نہ کوئی کچھ ہے، سحری لگتی تھی، اب تو جاگتے ہی رہتے ہیں، چاہے بڑی راتوں کی سحریاں ہوں یا چھوٹی راتوں کی سحریاں ہوں، جاگتے رہتے ہیں اور سحری کھا کے پھر سوتے ہیں، پھر ظہروں میں اٹھتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ کیا کہتے ہیں سحری کھا کے اور پھر سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج یہ ٹائم ہو گیا ہے کہ کہاں سے پھر روزے بھی محسوس ہوں گے، کہاں سے لذتیں محسوس ہوں گی، کہاں سے کہ جب ہم آدھا دن تو ہم لوگ سو کر گزار دیتے ہیں، ظہروں میں تو ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں سو کے جو ہے نا، آدھا دن تو ہمارا ویسے ہی نکل گیا۔ ان روزے داروں سے پوچھو کہ ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ ٹین کی چادریں ہمارے گھر میں ہوا کرتی تھیں اور ہماری دادی چرخہ پھرایا کرتی تھیں اور تولیہ بھگو کے سر پہ رکھا کرتی تھیں، اور وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ جو ہے نا یا اللہ ہمارے گھر میں بھی لینٹر ڈلوا دے۔ اتنی سخت ترین گرمی کے روزے ہوا کرتے تھے، ہم تو چھوٹے ہوتے تھے، ہماری روزہ خوشائی ہوئی تھی تو ہم لوگ گرمیوں کے روزے تھے، پھر ہم نے سردیوں کے روزے دیکھے۔ 30 سال کا پھیر ہوتا ہے یہ، 30 سال جو ہے گرمیوں میں ہوتے ہیں اور 30 سال سردیوں میں۔ اب یہ سردیوں کی طرف جاتے جا رہے ہیں، رمضان جو ہے نا
تو اس وقت کا مزہ ہی کچھ اور ہوا کرتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے لینٹر ڈلوا دیا, آج اچھا گھر ہو گیا. اور وہ لینٹر ڈلا اور میری دادی جو تھیں بیمار پڑ گئیں, 1 سال بیمار رہیں میری دادیاں, اور 2 دادیاں تھیں میری جو ہے نا, اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. الوداع کے دن میری دادی کا انتقال ہوا تھا, اور ان کے 12ویں دن میری دوسری دادی کا انتقال ہو گیا تھا. میرا عباد پیدا ہوا تھا. مجھے یاد آ گئی اس وقت اپنی دادیاں, مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھیں میری دادیاں. چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو ایسی دادیاں نہیں ملیں گی کسی کو. اتنی میری ننیال, ہمارا ددیال, میری وہ دونوں دادیاں تھیں. آج 10واں روزہ تھا, میرے دادا کا انتقال ہوا تھا. 10ویں روزے کو جو ہے نا میرے ابو ہر دفعہ کوفتے بنواتے ہیں میری امی سے, اور وہ میں ویڈیو کل دکھاؤں گی آپ کو جو ہے نا. کل میں اپنا بلاگ اپلوڈ نہیں کر پائی, میری ویڈیو کل کی تھی. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا, میرے کو بخار والی کیفیت ہو رہی تھی, بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا. اور پھر میں دوسرے کفایہ میں آ گئی, اور مجھے وہ لینا تھا, کیا نام ہے, اسپرے لینا تھا مجھے. ہیئر اسپرے جو ہے نا وہ میرے پاس ختم ہو گیا تھا. میں نے بولا چل میں آئی ہوں تو میں نے کیونے کا کلر لینا تھا مجھے جو ہے نا ہسبینڈ کے لیے. تو وہ ڈیولپر تو تھا میرے پاس, ہیئر اسپرے نہیں تھا. میں نے یار روز روز تو آیا نہیں جاتا, لے لوں. تو مجھے اتنے بڑے مالوں میں جو ہے نا مجھے ہیئر اسپرے نہیں ملا جو ہے نا, اور میں تھک گئی تھی جو ہے نا. بس میں نے یہ سب کچھ لیا. معذرت چاہتی ہوں کہ بس مجھے یاد آ گئی, مجھے رونا آ گیا, اپنی دادیاں مجھے یاد آ گئیں. میں بعض وقت سوچتی ہوں کہ کیا نام ہے, آج کی جو اب اس وقت کے جو بچے ہیں, یہ ہمیں لگ رہا ہے شاید ہماری عمر, ہم نے جو دیکھ لیا سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا حساب کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہے نا کہ شاید آج جو ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کل کو یہ بچے بھی اسی طرح کی باتیں کریں. جب ہماری عمروں میں آئیں لوگوں کو بھی ویسا ہی مزہ لگتا ہوگا. بھائی ہمارا تو وقت گزر گیا نا, لیکن ہمارا وقت بہت اچھا گزر گیا. یہ میں لے کر آئی تھی اپنی بلیوں کے لیے, میں نے یہ فوڈ لیا تھا, اور کیا نام ہے, اگربتیاں لی تھی میں نے جو ہے نا. وہ عود کی اگربتی مجھے نہیں مل کے دے رہی جو ہے نا. تو صابن لے لیے تھے میں نے, کریم لے لی تھی میں نے, کیونے کا کلر لیا تھا, شیمپو لیے تھے میں نے نا. تو بس یہی چیزیں لی تھی میں نے. یہ شیمپو لے کر آئی تھی میں, اور یہ دیکھو میں شیمپو کی جگہ جو ہے نا کنڈیشنر اٹھا کے لے کر آ گئی. اب میں اس کو چینج کرانے جاؤں گی جو ہے نا. بس دیکھا نہیں میں نے, پڑھا نہیں اس کو جو ہے نا. اور یہ لائف بوائے کا ایک شیمپو لے کر آئی تھی میں, اور یہ پنک والا شیمپو ہے لائف بوائے کا نا. یہ اتنا اچھا شیمپو ہے نا, زبردست شیمپو ہے, لائیے گا آپ استعمال کیجیے گا. یہ عام شاپوں پر نہیں مل رہا ابھی جو ہے نا, ابھی یہ بڑے مالوں میں ہی ہے شیمپو جو ہے نا. بس جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ کمنٹس میں اپنا اظہار کیجیے گا, اور